أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ میرا عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 10 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 24 تک، یہ سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کی آیتیں ہیں، اور ان آیات پر سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع یہ مکمل بھی ہو رہا ہے۔ 2 دن قبل ہم نے اس سورت کی تفسیر کا آغاز کیا تھا، وہاں پر یہ بات بتلائی تھی کہ یہ سورت یہ مکی سورت ہے، اس میں ٹوٹل 135 آیتیں ہیں، اور جو ہے 8 رکوعات پر مشتمل سورت ہے، اور بالکل مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ اس سے قبل اس سورت کا تعارف، اس کی ابتدائی 14 آیتیں، اس کی تفسیر، خلاصہ، نچوڑ 2 دن میں آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ یہ 10 آیتیں جن کی تلاوت کی گئی ہے اس کا خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما رہے تھے، اس کے بعد بھی جو ہے نا ان آیات میں جو آج پڑھی گئی اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن جو ہے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے 5 چیزیں ایسی ہیں نا جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو نہیں دیا۔ مغیبات 5 جس کو کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک جو ہے قیامت کے دن کون سا ہوگا، وقت کون سا ہوگا، گھڑی کون سی ہوگی، مہینہ کون سا ہوگا، دن میں آئے گی، رات میں آئے گی، کب آئے گی۔ قیامت کی نشانیاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو بتلا دی، آپ نے چھوٹی بڑی ہر نشانیاں بتلائی، لیکن جو ہے اس کا ٹھیک وقت کون سے دن آئے گی، کب آئے گی، کون سا مہینہ ہوگا، یہ کوئی اس کے تعلق سے کوئی تفصیل کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال آج بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس قیامت کے دن کا تم انتظار کر رہے ہو کوئی آنے والا نہیں ہے، گل سر کر جب مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اس کے بعد کون سی قیامت آئے گی؟ ارے تمہاری موت تمہارے لیے قیامت ہے، جو چھوٹی قیامت ہے، اور بڑی قیامت وہ تو ایسے آئے گی نا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، سے پوچھتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کو کب ظاہر کرنا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ کوئی آسان چیز نہیں، آسمان و زمین میں بہت بھاری چیز ہے، اور یہ آپ سے گویا ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کے پاس اس کی تحقیق ہو اور آپ چھپا رہے ہیں، ان کو نہ بتلا رہے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث میں جیسے آپ علیہ السلام نے مثال سے یہ بات سمجھائی کہ ایک شخص سودا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائے گا، واپس نہیں آئے گا کہ قیامت آ جائے گی، لا تأتیکم الا بغتہ، جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قیامت کا تذکرہ فرمایا تو وہاں یہ لفظ استعمال فرمایا، بغتہ، اچانک آ جائے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے وقوع سے پہلے چھوٹی بڑی نشانیاں بتلائی۔ بہرحال تو درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے،
میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، کیوں؟ تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، جو جیسا کرے گا ویسا جو ہے اس کو ملے گا، جو جیسی کھیتی کرے گا دنیا میں اس کو جو ہے ویسی جو ہے وہ فصل کاٹے گا اپنی۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، لہذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز نہ غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسے ابھی کسی نے بتایا نا کہ کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، جو ہے ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ تمہارا غلط، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کا یقین نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کے خدا نہ خواستہ ہم جو ہے ہمارا ایمان دگمگا نہ پاوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی بات کو یہاں پر فرماتے ہیں، لہذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے یعنی قیامت سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ بہرحال جو ہے قیامت آنے والی ہے۔ اب پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اور ان سے جو گفتگو ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس وقت کوہ طور کے دامن میں جو ہے طویٰ نامی مقدس وادی پر، اللہ فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ کی لکڑی تھی جو آپ لے کر چلتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو سوال اتنا ہی پوچھا تھا کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری لکڑی بھی ہے اور اس سے کیا کیا کرتا ہوں وہی بتلائے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے میں کہ جتنی لمبی بات ہو جاوے اپنے محبوب سے، اپنے خدا سے، اپنے رب سے، اسی لیے خالی جواب تو اتنا ہونا چاہیے تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ میں اس کا سہارا لیتا ہوں، ایک تو یہ میرے سہارا لینے کے کام آتی ہے، اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت کے پتے جھاڑتا ہوں۔ ہر نبی نے جو ہے بکریاں چرائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی چرائی، کہ جو ہے نا یہ ایسا جانور ہے نا کہ اس کو چرانے سے تواضع، ان کی ساری عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو میں اس سے سہارا لیتا ہوں، ٹیک لیتا ہوں، دوسرا یہ کہ اپنی جو بکریاں ہیں جن کو میں چراتا ہوں ان کے لیے درخت سے پتے وغیرہ جھاڑنے کا کام بھی میں اسی سے لیتا ہوں، اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا نیچے پھینک دو، زمین پہ پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ وہ لکڑی جو ہے اس نے دوڑتے ہوئے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اب اس کو پکڑ لو اور ڈرنا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے، یعنی جب تم اس کو چھو گے اور ہاتھ میں ہاتھ لگا دو گے تو وہ جو ہے نا لکڑی بن جائے گی تمہاری۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید نکلے گا، یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی۔ یعنی جب ہاتھ کو بغل سے نکالو گے تو سفیدی سے چمک رہا ہوگا، اور یہ سفیدی برس وغیرہ کی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی علامت ہوگی۔ تو یہ دو نشانیاں لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ اذهب إلى فرعون إنه طغى، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ دو معجزے دے کر فرعون کے پاس بھیجا۔ پھر آگے جو واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ، چونکہ یہ پورا واقعہ آ رہا ہے آگے اگلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام ہی سے ریلیٹڈ واقعہ ہے، جو انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آتا رہے گا۔ بہرحال یہ 10 آیتیں تھیں جن کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے،
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور قیامت کے دن پر ہمیں کامل یقین نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔